بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قابل احترام دوستوں اور معزز ماؤں بہنوں، زبان کی آفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 8ویں آفت ہے کسی پر لعنت ملامت کرنا۔ کسی پر لعنت ملامت کرنا بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور نہایت معیوب حرکت ہے، خواہ وہ کسی آدمی پر کی جائے یا جاندار پر یا بے جان پر، سب ہی ممنوع اور مذموم ہے۔ لعنت کے معنی ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محروم ہو جانے کی دعا یا تمنا کا اظہار کرنا۔ ظاہر ہے کہ ایسی تمنا یا دعا ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص اپنے کو کفر اور ظلم کے ذریعے لعنت کا مستحق بنا لیا ہو تو ایسی صورت میں لعنت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نام ذکر کر کے نہیں کر سکتے بلکہ مطلقاً کر سکتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الظالمین یا لعنت اللہ علی الکافرین، یعنی ظالموں پر اللہ کی لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن زید عمر بکر کسی کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرنا چاہیے اور یہ درست نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح ظالموں اور کافروں پر لعنت کرنے میں بھی احتیاط برتتے ہوئے صرف کتاب و سنت میں آئے ہوئے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، جبکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اور ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، اور کسی متعین شخص یا جانور وغیرہ پر تو لعنت کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے سخت خطرے کی بات ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن پر کتاب و سنت سے اللہ کی لعنت ثابت ہو چکی ہے ان پر شخصی طور پر بھی لعنت کر سکتے ہیں، جیسے فرعون، قارون، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کہ قرآن میں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ثابت ہے، اس لیے ہم نام لے کر ان پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ مگر ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جن پر لعنت قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ان پر شخصی طور پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اب اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو بھی ملاحظہ کریں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی کسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت یا اس کے غصے یا جہنم میں جانے کی بد دعا نہ کرے۔ ایک صحابی حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے کسی مسلمان پر لعنت کر دی ہے تو یقین کر لیتے کہ وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عارضۃ الاحوذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیز ہوا سے ایک شخص کی چادر الجھ گئی تو اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو لعنت مت کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی نے کسی پر لعنت کی اور وہ اللہ کے نزدیک اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر ہی آ جاتی ہے اور اسی کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طنز کرنے والا، لعنت کرنے والا اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی مومن کی صفت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ لعنت کرنے والا مقام صدیقیت کو کبھی نہیں پا سکتا۔
اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک انصاری عورت اونٹ سے گر پڑی تو اس نے اونٹ پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر جو سامان ہے وہ اتار لو اور اس کو علیحدہ کر دو، اس لیے کہ وہ ملعون ہے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ قافلے میں بالکل اکیلی چل رہی تھی اور کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ لعنت کرنے سے خطرہ ہے کہ وہ چیز ملعون اور منحوس ہو جائے، پھر اس کا اثر خود ہمارے اوپر پڑے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے میں یہی منقول ہے کہ جس چیز پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ مستحق ہوئی اور وہ منحوس و ملعون ہو گئی تو اس کا ضرر ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہر گندی بات اور غلط بات کے نکلنے سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔